مشائخ رسول، حاضرین رسول و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ آج سے قریب 100 سال پہلے شاعر مشرق قلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، توجہ، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کاش اقبال زندہ ہوتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا، وہ شیر ہوشیار ہوتا، نظر بھی آ رہا۔ کون سا وہ شیر ہے جس کے بارے میں تمنا کیا تھا اقبال نے کہ صحرا سے نکل کر کے تخت روما کو الٹ دیا تھا؟ عزیزان گرامی، یہ وہی شعر ہے جو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھتا تھا، لیکن جب بات کرتا تھا تو قیصر اور کسریٰ بھی کانپ جایا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، ملت کے غیور نوجوانوں، آج آپ کا جوش و جذبہ اور ولولہ دیکھ کر پھر یہ اندازہ ہوتا ہے یہ وہ قوم ہے جس کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، دنیا جس کو بھی رپورٹنگ کے لیے ڈال دیا جائے وہ ساری رپورٹ یہی دیں گی، کمیٹیاں ہوں کہ تنظیمیں ہوں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس اب بچا کچھ نہیں، نہ ان کے پاس ایجوکیشن رہ گیا، نہ اقتدار، نہ سیاست، نہ دولت، نہ شعبے جات، کہیں ان کی کوئی نمائندگی نہیں، سارے لوگ رپورٹ یہی کریں گے۔ لیکن پھر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس قوم کے پاس بچا کچھ نہیں پھر یہ جوش کس بات کا ہے؟ پوری دنیا رپورٹ یہی کرتی ہے کہ یہ قوم بیکورڈ ہے، پسماندہ ہے، سب سے زیادہ نیچے زندگی گزار رہی ہے، بلو پورٹی بھی اس کو کہا گیا ہے، غریبی کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ تو میاں جس کے پاس کچھ نہیں، وہ قوم کے اندر اتنا جوش و جذبہ کس بات کا ہے؟ دنیا اگر ناچتی ہے تو پیسوں پہ ناچتی ہے، دنیا اگر تھرکتی ہے، آنکھ دکھاتی ہے تو سیاست کے بل بوتے دکھاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کو، جس کے پاس مال کی چربی ہے وہ غریبوں کو ڈراتا ہے، یا جس کے پاس کچھ اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ شور شرابہ کرتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آنکھیں کس کو دکھا رہا ہے؟ آج بات کرتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، انہی مومنین کے ناموں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ بات حقیقت یہ نہیں جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ دنیا جس چیز کو طاقت سمجھتی ہے
کہ وہ اقتدار ہے، قیادت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے. ہم نے اپنی اسٹڈی میں یہ پایا، اپنے مطالعے میں پایا کہ یہ ساری چیزیں طاقت نہیں ہے. سیاست ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، یہ سب چیزیں طاقت نہیں ہے. طاقت کسے کہتے ہیں؟ چاہے وہ غریب کسان کا بیٹا بھی ہو، عشق مصطفیٰ سے سینہ بھرا ہو، وہی طاقت ہے. دیکھنا دنیا اس سے لرز جاتی ہے. چاہے وہ کسی غریب بستی سے رہنے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے، تو یہی طاقت ہے. اور آج میرے عزیزوں، ایک چھوٹے سے دیہات کو، یہ دیہاتی ہے نا، ایک پنچایت یہاں پر ہے، بڑی آبادی نہیں، میں نے ساری چیزیں معلومات کی، لیکن مسلسل پچھلے 2-3 مہینے سے اس آبادی کا تذکرہ بنگال میں بھی سن رہے ہیں، بہار میں بھی سن رہے ہیں، یو پی میں بھی، کرناٹک میں بھی، ممبئی میں بھی. ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹے سے دیہات کا تذکرہ کیوں ہے؟ میرے عزیز کفیل انور نے کہا تھا کہ یہاں چلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اتنا مشہور کیوں ہے. اور آج آنے کے بعد یہ احساس ہوا، کھٹکل بہار اپنی زمین سے مشہور نہیں، عشق مصطفیٰ کی بدولت ہے. عزیزان گرامی وقار، آل رسول یہاں پر آرام فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو جس علاقے پہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس کی خوشبو ہر جبے پر پہنچنا تو ضروری ہے. اور ہم اس کی خوشبو کو سونگھنے یہاں چلے آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل و اولاد جہاں آرام فرما ہے، وہ میرے نبی کی خوشبو آرام کر رہی ہے. عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سب کچھ کھو جانے کے بعد بہت کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی بہت کچھ ہمارے پاس ہے. حقیقت میں آج میں آپ کو بتاؤں، تمہارے فخر کرنے کے لیے ہندوستان میں لال قلعہ نہیں. تمہارے فخر کا جو ذریعہ ہے وہ نہ تاج محل ہے، نہ قطب مینار. تمہارے فخر کے جو ذریعے ہیں وہ بلند و بالا عمارتیں نہیں، 700 سالہ مغل حکومت تمہاری فخر کا ذریعہ نہیں. ہمارے فخر کا اگر آج بھی ہندوستان میں ذریعہ ہے تو امام احمد رضا عاشق رسول ہے. دنیا میں ہم جہاں جاتے ہیں یہ نہیں کہتے مصر کی سرزمین پر کہ میں اس زمین سے آیا ہوں جہاں تاج محل ہے، میں اس زمین سے آیا ہوں جہاں لال قلعہ ہے. علماء اور اہل سنت کے درمیان اگر بات کی جاتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے، میں اس زمین سے آیا ہوں جہاں کی صدا میں ہر بار یہ گونجتی ہے آواز، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سر. میرے عزیزوں، یہی وہ دولت ہے. ہمارے فخر کا جو ذریعہ ہے ہندوستان میں وہ بڑے بڑے مغل بادشاہ نہیں ہے. ہمارے فخر کا جو ذریعہ ہے وہ غریب نواز کی ذات ہے، سلطان الہند کی ذات ہے. میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نا امیدی میں مت جیا کرو، خوف و ہراس اور مایوسی کی زندگی نہ گزارو. سب کچھ چھین جانے کے بعد بھی بہت کچھ تمہارے پاس ہے. وہ بہت کچھ کیا ہے؟ آج بھی تم ٹوٹ کر میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بات نہ ہوتی تو یہ مجمع یہاں مجھے دیکھنے نہیں آیا ہے. یہ مجمع، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سروں کا سمندر صرف اور صرف انسان دیکھنے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ جو بھی آیا ہے وہ اپنے مصطفیٰ کی بات سننے آیا ہے. اور جا کر کے دیکھ رہے نا، الیکشن کا دور چل رہا ہے، الیکشن کے دور ہے، بڑے بڑے پیسے لٹا کر کے مجمع جمع کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر 500 اور 200 کے لیے لوگ تو آئے ہوں گے. بحمدہ تعالیٰ ہم تو ایک پھوٹی کوڑی بھی یہاں پر نہیں دے سکتے ہیں، ہماری حیثیت بھی نہیں ہے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ کی بولی لگا سکوں یا ان کی قیمت دے سکوں. لیکن اتنی بات ضرور ہے، بہت سارے نیتا میدانوں میں جمع ہو کر جے وجے کے نعرے لگوا سکتے ہیں،
لیکن بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے یہ کہ جس میدان میں بھی ہم کھڑے ہو جائیں ایک آواز اٹھائیں، چندے کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات آئے، ہمارا نوجوان سکے نہیں اپنی گردن نچھاور کرنے کو چکا۔ آج بھی یہ جذبہ سلامت ہے الحمدللہ، اسی لیے ہم تن کر کے کہتے ہیں، ہم سینے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج میرے نبی سے میرا رشتہ۔ میں آپ کو یہی دعوت دینے یہاں آیا ہوں میرے عزیزوں، مجھے سننے والے بڑی ذمہ داری سے سنیں، میں ہنسی مذاق اور لطیفے چٹکلے سنا کر جانے والا نہیں، اور نہ ہی میں کوئی پیشہ ور مقرر ہوں کہ تمہیں سنا کر کے کچھ پیسے وصول کر کے چلا جاؤں۔ بات صرف اتنی ہے اور اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی زندگی گزر گئی، ہو سکتا ہے دنیا نے اپنی رنگینیوں میں تمہیں گھیر لیا، دنیا نے تمہیں الگ راستے پر ڈال دیا، خواب خرگوش سے بیدار ہو جاؤ، بچی ہوئی زندگی اگر کام میں لا سکتے ہو میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھو، اور یہ جو دل کی دھڑکنیں باقی ہے لیلا مجنوں کے قصوں کو ختم کرو، ان دلوں کی دھڑکنوں کو مصطفیٰ کریم کے لیے چھوڑ دو، ایک بار ان کے حوالے کر کے دیکھو، مر بھی جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں مرنے نہیں دیتی، نام ختم ہوتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج تاریخ کے اوراق سے میں چند باتیں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کو غلبہ ہر زمانے میں حاصل رہا، اسلام کو ایسا غلبہ حاصل تھا کہ طاقتیں بڑی بڑی اس زمانے میں بھی تھیں، لیکن بانی اسلام اللہ کی کتاب یا رب ذوالجلال کی ذات ان مقدسات کی طرف چھیڑ چھاڑ کرنا تو دور کی بات، آنکھ اٹھانے کی بھی جسارت نہیں کرتی تھی، آنکھ اٹھانے کی بھی جسارت نہیں کرتی۔ 100 سال قبل فرانس کی سرزمین پر جب فلم انڈسٹری کا آغاز ہوا تھا اور فلمیں بنانے کے ہوڑ میں سب الگ الگ فلمیں بنا رہے تھے، فرانس کے کسی تھیٹر نے یا وہاں کی ایک انڈسٹری نے یہ بات طے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فلم بنائی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کانٹینٹ کیا تھی کہ ابھی پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اتنی بات مشہور ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلم بنائی جائے گی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بڑی بڑی شخصیات پر بناتے ہیں، ان پر بھی بنائیں گے۔ لیکن جانتے ہو میرے عزیزوں، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ سلطان عبد الحمید ثانی موجود تھا، خلافت عثمانیہ کے آخری دور چل رہا تھا، ترکی کے بادشاہ بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کے امیر سلطان عبد الحمید، ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑی، جانتے ہیں صرف ایک میسج انہوں نے دیا تھا فرانس کو کہ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ، چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے ہماری ذات موجود ہے، ہم سے چھیڑ چھاڑ کر لو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک نہ پہنچنا، ورنہ سلطان عبد الحمید نے کہا پھر ایک وقت آئے گا اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو میں پوری دنیا لا کر تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا۔ صرف ان کے 2-4 جملے تھے، نہ وہ فلم بن سکی، نہ اس کے ارادے کر سکے، نہ ہی فرانس اپنی طاقت کے زور پر اس مشن کو آگے بڑھا سکا۔ ایک خلیفہ تھا، ایک سلطان تھا، اس کی بات میں دم اتنا تھا کہ طاقتیں اپنے ارادوں کو پیچھے کر لیا کرتی۔ آج کہنے کو 57 ملک اسلامی کے ہیں، اس میں بڑے بڑے عرب دیش بھی موجود ہیں، لمبے چوڑے جبے کبے اور پہن کر کے لوگوں میں اپنے
मलिक होने का और बादशाह होने का ऐलान तो करते हैं, लेकिन दुख है और लानत है उन बादशाहों की जिंदगियों पर जिनके होते हुए आज पूरी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा करीम की गुस्ताखियों पर तुली हुई है और किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता और कोई बात नहीं आती। ये तबाही का वक्त है मेरे अजीजों, थोड़ा इंतजार करना, देखना कि रब्बे जुल जलाल जिस तरह से बादशाहत अता करता है इसी तरह बादशाहत को सल्ब भी फरमाता है। बादशाह से फकीर बनने में वक्त भी नहीं लगेगा। जिनको अल्लाह ताला ने मनसब और ताकत दिया था वो नबी पाक की बरकत से दिया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दिया, लेकिन उन्होंने अपने नबी पाक की इज्जत पर और उनकी अजमत पर आए हुए हमलों का कहीं से कोई जवाब नहीं दिया। इक्का दुक्का को छोड़कर फिर इनका अंजाम बहुत सख्त होने वाला है। ये तबाही के दहाने पर जा रहे हैं। और आज लेटेस्ट जो बातें आपको नजर आ रही होंगी न्यूज में कि रशिया जंग करने पर तुला हुआ है और एक तरफ अमेरिका मनाने पर या इस जंग बंदी की ख्वाहिश पर तुला हुआ है। इसको यूं ही मत समझना कि दो मुल्कों की जंग है, एक बहुत बड़ी तबाही की ये निशानियां हैं। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का मैदान गर्म हो जाएगा, पूरी दुनिया पर इन जंगों का असर होगा और देखना इसी आग में झुलस जाएंगे वो सब जाली बादशाह जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर अब तक रोटियां तोड़ते रहे, सिक्के बटोरते रहे और मुसलमानों की गर्दनों पर हुकूमत करते रहे। इनके सवाल का वक्त करीब है, इनके सवाल का वक्त करीब है। फिर मैं बात कहूंगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी को ताकत अता करेगा जो मेरे मुस्तफा के कदमों से आया हुआ होगा। फिर आएगा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का सानी, फिर आएगा कोई शहाबुद्दीन गौरी का जानशीन, फिर आएगा कोई शहीद टीपू सुल्तान का जानशीन वारिस। ये जमाने के जो हालात हैं, इससे मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी नहीं कर सके तो जो कुछ दिया गया था ये सब खत्म हो जाएगा। बड़ी बेइज्जती के साथ दुनिया से जाओगे, बड़ी जिल्लत के साथ दुनिया से जाओगे। लोग ये समझते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आए, बोलना इसमें खतरे से खाली नहीं। मेरे अजीजों, मैं जानता हूं आज जिस तरह से हमें बोलना पड़ता है इन जालिम और इन कुत्तों के खिलाफ जिनकी पुष्ट पनाही में वक्त की हुकूमतें भी हैं, हमें पता है सारा डिपार्टमेंट उनकी हिफाजत में लगा हुआ है। इन चोरों के साथ हुकूमतें भी हैं जो नबी पाक की शान में भोंकती हैं। हमारे बोलने से होता क्या है सबको पता होगा, हमें भी पता है। ये हुकूमतें मुखालिफ, पुलिस मुखालिफ, नेता मुखालिफ और कुछ लोग तो हमें ये भी मशवरे देते हैं कि क्या आप एक ही हैं जो ठेका लेकर बैठे इनके खिलाफ बोलने के लिए। मेरे अजीजों, मैंने इतनी बात समझ ली है, हुकूमत मुखालिफ होती है तो होने दो, सारी ताकतें मुखालिफ होती हैं तो होने दो। मुझे कब्र में न हुकूमत को जवाब देना है न सियासत को जवाब देना है। मेरा मतमए नजर मुस्तफा का चेहरा मुबारक। अगर मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर राजी हैं तो फिर इस दुनिया से किस बात का डरना। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये ऐलान कहा था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। और आला हज़रत कहते हैं, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज अगर सख्तियों में हमें घेर भी दिया जाए, जेल की सलाखें हो कि फांसी के फंदे हो, अजीजा ने ग्राम वक़ार एक मोमिन के ईमान और उसके इस्तिकामत को लर्जाने के लिए ये चीजें कुछ न माने नहीं रखती, कुछ माने नहीं रखती। हमारे पास करबल की दास्तान रखी हुई है, हमारे पास इमाम अहमद बिन हम्बल के खाए हुए घोड़े भी मौजूद है, हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी के जेल में गुजारे हुए लम्हात भी तारीख में मौजूद है, किफायत अली काफी का फांसी पर चढ़ जाना भी हमें मालूम है। हमारे पास
اسلاف کی قربانیاں موجود ہیں. اگر ظالم نشے میں آ کر کسی ایک عاشق مصطفیٰ کو اس کے عشق کی بنا پر سزا دیتی ہے تو اتنی بات یاد رکھنا، میں بار بار اس بات کو کہتا آیا ہوں، آپ بھی اس کو اپنے ساتھ محفوظ کر لینا. اور علماء بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اگر تم ہمیں مارتے ہو، اتنی بات یاد رکھ لینا، مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے. مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے. اگر ان کے نام پر کوئی مر گیا ہے تو یاد رکھنا، جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اس کا نام بھی باقی رہے گا. 100 سال کے بعد بھی ہمارے جلسوں میں اعلیٰ حضرت زندہ تھا. ان کے نام کے نعرے آج بھی لگتے ہیں. کس بات پر؟ اس لیے کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ کی دولت ہمیں عطا کی تھی. نبی پاک کی بات کرتے تھے، حضور کی تعریف کرتے تھے. تو جو حضور کی تعریف کرتا رہا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نشان کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے. تو اب جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ خوف اپنے دل سے نکالو، ڈر اپنے سینے سے نکالو. تم غلامان مصطفیٰ ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہو. الحمدللہ اب میں نے بچوں کو دیکھا ہے، جوانوں کو دیکھا ہے. ہندوستان کے کثیر علاقوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، لیکن اب ہر بچہ، ہر جوان میدان میں کھڑا ہے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے. آپ کا بھی یہی نعرہ ہے؟ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ ہر مومن کا نعرہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے گا، ایمان و استقامت کے ساتھ جمع رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے میدان بدر ہے. 313 نہتے صحابہ تھے، لیکن آپ کو پتا ہے ان 313 کی صف میں 2 بچے روتے ہوئے حضور کے پاس آئے تھے، جن کی عمر 13 اور 15 سال کے آس پاس کی ہے. 11 اور 13 یا 13 اور 15 کے آس پاس کی. وہ کس لیے آئے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ہمیں بھی دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں پر جہاد نہیں، بچوں پر ابھی یہ فرض نہیں، تم اپنے گھر آرام کرو. لیکن وہ کیا جذبہ تھا، میدان میں ان بچوں کو لے آئے اور حضور سے اجازت لینے کے لیے رونے لگے. اور میرے آقا علی سے بے قصاں، وہ چارہ سازہ درد مندہ، کب کس کے آنسو کو دیکھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچوں سے کہا ان صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے لگ جائے تو تمہیں جانے کی اجازت ملے گی. کہاں یہ 11-13 سال کے بچے اور کہاں بڑے بڑے صحابہ جو صف میں کھڑے ہیں. جا کر کے بچے کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ جذبہ صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں نوجوان، حضور کی محبت اتنی اعلیٰ پیمانے پر ہو کہ یہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگ جائے، یہ پھیکی لگنے لگ جائے. بچے کھڑے ہوئے، شانہ نہیں ملا، پیروں کو اٹھا دیا پھر بھی نہیں ملا. دونوں سگے بھائی تھے، ایک بچہ گیا اور ایک پتھر اٹھا لایا، پیچھے پتھر رکھا اور دونوں بچے اس پتھر پر چڑھ گئے اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، ایڑیاں اٹھا دی. دیکھا شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی چیز چھپی نہیں تھی، حضور دیکھ رہے تھے. لیکن ان کا جذبہ دیکھا، یہ عمر میں اتنے چھوٹے ہیں. اور یہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں تھا وہ، یا فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ کھیل کر پسینہ پسینہ ہو کر واپس آ جائیں. وہ جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں، جہاں تلواریں لہرا رہی ہیں، نیزوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تعداد بھی کئی گنا زیادہ دشمن کی ہے. اس میدان میں اترنے کے لیے بچے ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں اجازت دی جائے. یہ صرف اور صرف جذبہ نبی کے غلاموں میں دیکھنے کو ملا، ورنہ دنیا کی بڑی بڑی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں جب دشمن کی طاقت دیکھتی. یہ نبی کے غلاموں کا ہی وتیرہ رہا ہے شیوا. وہ دشمن کی تعداد کبھی نہیں دیکھتی بلکہ ہمیشہ اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا کرتی.
یہ غلامان مصطفیٰ کی جماعت کا شیوہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے بچے تم لوگ جا سکتے ہو۔ بچے آئے، یہ 313 جو صحابہ تھے میدان بدر میں، ان 313 میں ان دو بچوں کی کیفیت کیا تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، یہ دو بچے میرے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ جانتے بھی نہیں تھے لیکن پوچھ رہے کس کا؟ ابو جہل کس کا نام ہے؟ اسی کو تو شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال تو یہ ہے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی۔ اکثر ان کے جو ٹارگٹ ہوا کرتے تھے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیا کرتے تھے۔ ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بچوں تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ سردار قریش ہے، وہ قریش کا پہلوان ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ بچوں کا جذبہ سنے، کہتے ہیں سنا ہے نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو اس کی حیثیت دکھائیں گے اور اس کا مزہ چکھائیں گے۔ 13 سال کے بچے پہلوان سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ قریش جس سے ڈرتے تھے وہ سردار قریش کہلاتا تھا ابو جہل، اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ کون سا تھا؟ وہ کیا کھاتے تھے؟ کیا باڈی بنائے ہوئے بچے تھے؟ ان کے پاس جو توکل اور یقین تھا وہ صرف عشق مصطفیٰ کا تھا، محبت مصطفیٰ کا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت میں مشغول تھا بچوں کے، ابو جہل سامنے گھوڑے پر سے گزر ہی رہا تھا، میدان میں گزر رہا تھا۔ میں نے اشارہ کر کے بتایا بچوں وہ جو جا رہا ہے وہی ابو جہل ہے، وہی ہے ملعون گستاخ رسول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دونوں بچے چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑے، اتنی تیزی سے اس کا پیچھا کیا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ یہ دو چھوٹے اسے بچوں نے، ایک نے اس کے گھوڑے کے پیروں پر تلوار ماری، وہ نیچے زمین پر گر گیا، اور دوسرا اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اسے فنا فی النار کر کے رہا۔ تاریخ میں یہ بات رقم ہے آج کی، اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے کفر کو مارا تھا، اوروں نے اگر جاہلوں کو مارا تھا ان بچوں نے ابو جہل کو مارا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کیا ان بچوں کو چھوڑ دیا گیا؟ ایک عظیم گستاخ کو، ایک بڑے گستاخ کو انہوں نے ختم کیا۔ کفار و مشرکین کے خیمے میں ہلچل تو ہوتی ہے، دشمنوں کے خیمے میں یہ بات پھیل گئی کہ ہمارا سردار مارا گیا، اور مارا کس سے گیا؟ دو چھوٹے بچوں سے مارا گیا، اور یہ دونوں بچے ایک کسان صحابی کے بیٹے تھے۔ اسلام میں تمغہ حاصل کرنے کے لیے بڑے خاندان سے ہونا ضروری نہیں، حضور کی محبت ہو، سینہ لبریز ہو نبی پاک کے عشق سے، تو پھر ہر دولت اس کے قدموں پر آ ہی جاتی ہے۔ یہ بات جب پھیلی مکہ کے ان دشمنوں کے درمیان تو دو پہلوان آئے اور ان دونوں چھوٹے بچوں کا پیچھا کیا۔ ان میں سے جو دو بڑے صاحبزادے تھے حضرت معاذ، ان کے کندھے پر تلوار مار دی جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، لیکن بغل کی چمڑی سے ابھی ہاتھ لٹک رہا تھا، کندھے سے لے کر بغل تک کٹ گیا، پورا کٹا نہیں، لٹک رہا تھا۔ اللہ اکبر! حیرت ہے اس نوجوان بچے کی جذبے پر کہ اس ہاتھ سے تلوار فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا اور پھر میدان میں یہ ہاتھ لٹک رہا ہے، ہاتھ کٹ کر لٹک رہا ہے۔ تمہاری انگلی پر بھی زخم ہو جائے تو پٹی کرا دینے کے لیے بھاگ جاؤ، ناخن اگر اکھڑ جائے تو بیٹھ جاؤ گے، لیکن مونڈھے سے ہاتھ الگ ہو چکا ہے۔ وہ بچہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ تھے جن کا یہ نعرہ تھا دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جن کا یہ جذبہ تھا انہیں کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹاتی۔ بائیں ہاتھ سے لڑتے لڑتے پھر آنے لگا، اور پھر ہوتا کیا تھا، یہ ہاتھ لٹکتا تھا، خون گرتا تھا، ہاتھ لٹک کر سامنے آتا تھا۔ وہ منظر بھی صحابہ نے دیکھا، اس 13 سالہ بچے نے
اپنے سیدھے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، چمڑی جو بچی ہوئی تھی کھینچ کر نکال دیا، اور پھر کیا کہتا ہے پلٹ کر کے، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ یہ ہاتھ مجھے خلل پیدا کر رہا تھا، میں نے اس کو جدا کر کے الگ کر دیا۔ اللہ بستروں پر آرام سے سونے والے، نبی پاک کے نام پر بوٹیاں توڑنے والے، روٹیاں کھانے والے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج حضور کی عزت پر ایسی بات آ گئی، نہ تمہاری راتیں بے چین ہیں آج، نہ تمہارے دن بے چین و بے قرار ہیں، آج تمہارا عیش، تمہاری عشرت اسی طرح برقرار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھانے پھیکے لگنے لگ جائیں۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دنیا آج حملہ آور ہے، جس رسول نے رو رو کر کے مجھے مسلم پر یاد کیا تھا، جس رسول نے رو رو کر کے مجھے قبر میں بھی یاد کیا، جس رسول نے رو رو کر معراج میں میرے بخشش کا سوال کیا تھا، اس نبی پاک پر آج دنیا حملہ آور ہے۔ تو کیا اے نوجوان، تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حضور پر ادھر گالیاں دی جا رہی ہیں اور رات بھر تم گیم کھیلتے بیٹھے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر لوگ حملے کر رہے ہو اور تم اپنے ہاتھ میں کرکٹ اور فٹ بال کے آلے لے کر کے گھوم رہے ہو۔ قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا، اے جوان، جو تجھے طاقت دی تھی اللہ نے، جو تجھے امانت دی تھی اللہ نے، صحت دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال کرے، جب میرے نبی کو گندی گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ کیا یہی جواب دو گے کہ مولا رات بھر موبائل کھیل رہا تھا؟ یہی جواب دو گے کہ اللہ رات بھر چیٹنگ میں مصروف تھا؟ کیا یہ جواب دو گے کہ دن رات میدان میں کھیلا کرتا تھا؟ اے نوجوانوں، اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ تمہیں آج احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تم زندہ ہو، تمہارے اندر حضور کی محبت بھی ہے، مجھے پتا ہے، تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہو، مجھے پتا ہے۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ نام بھی اگر اذان میں سنتے ہیں، انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس نام پاک سے آج بھی تمہاری محبت ہے، مجھے پتا ہے، لیکن جینے کے جو انداز بنائے ہیں یہ محبت کا تقاضا نہیں ہو سکتا، جینے کے جو طریقے بنائے ہیں یہ عشق کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ محبت زبانی نہیں ہوتی میرے عزیز، محبت جان کے ساتھ ہوتی ہے، محبت اپنے اعمال کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور کو جو چیز راضی نہیں، پھر چاہے پوری دنیا اس سے راضی کیوں نہ ہو، ہم اس چیز کو پسند ہرگز نہیں کر سکتے۔ محبت کا معیار تو یہ ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا معیار دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جو جذبے تھے وہ کیسے تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر ایک جگہ سے گزر رہے اور گزرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے سے آپ کا گزر ہوا، اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، آپ گھوڑے کو وہاں رکاتے، تھوڑا اچھل کر کے اپنا امامہ اس کو الجھاتے، درخت کی ٹہنی پر امامہ الجھ گیا، پھنس گیا، کھل گیا، اور اس کے بعد آپ ہنستے مسکراتے، پھر آپ نے سر پر امامہ باندھا اور آگے چل پڑے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ یہ کیا کون سا عمل تھا؟ کیا شریعت نے اس کا حکم دیا کہ یہاں سے گزرو تو اپنا امامہ درخت میں الجھاؤ؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آج عجیب و غریب آپ سے یہ کام دیکھا گیا؟ آپ نے فرمایا، کچھ سال پہلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، اس وقت یہ درخت کی ٹہنی اور نیچے کو جھکی ہوئی تھی، چلتے چلتے اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اس ٹہنی سے الجھ گیا اور حضور کا امامہ کھل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس وہاں رک کر کے اپنا امامہ باندھ لیا اور مسکرا کر کے چل پڑے۔ آج میں اسی راستے سے گزر رہا تھا لیکن ٹہنی اوپر تھی، لیکن دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کی ادا کو عمل کر کے نہ گزروں، اس لیے میں گھوڑے کو رکایا، جان بوجھ کر کے اپنے امامے کو الجھایا، اور جب کھل گیا پھر میں نے باندھ لیا۔ مجھے میرے محبوب کی یاد آ گئی، میرے حبیب کی مجھے یاد آ گئی۔ میرے عزیزوں، یہ کام نہ فرض تھا نہ واجب ہے، یہ کام
امامے کو الجھانا، صحابہ سے پوچھتے کیا شریعت نے اس کا حکم دیا؟ نہیں، یہ ان کی محبت تھی جو اپنے حبیب کا کوئی عمل چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ ان کا عشق تھا جو اپنے حبیب کا کوئی عمل دور ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے دعوے، لیکن ہر سنت تم چھوڑنا چاہتے ہو، ہر سنت کو تم پیچھے ڈال چکے ہو، نہ چہرہ حضور کی طرح بنانا چاہتے ہو، نہ لباس، نہ تمہارے اخلاق و کردار ایسے رکھنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزوں، پھر کون سی محبت کی ہم بات کرتے ہیں؟ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونے دو، یہ تم سے کچھ نہیں چھین سکتی۔ اللہ نے تمہارا رزق تمہارے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ کر کے بھیجا ہے۔ جب تم ابھی دنیا سے آئے، دنیا میں آئے دیکھے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق مقدر کر کے رکھا ہے، وہ کہیں نہیں جانے والا ہے، تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کچھ نوجوان صرف مال و دولت کے لیے یا اپنی خواہشات نفسانیہ کے لیے اپنے نبی پاک کے اخلاق کو چھوڑ کر درندوں کے اخلاق کو اپنانا پسند کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جنگلی بننا تمہیں پسند ہے، ارے کپڑے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو، چوٹیاں رکھ رہے ہو، بالیاں پہن لیا، بنگڑیاں پہن لیا، یہ کون سے اخلاق و کردار پر چل پڑے؟ تمہیں کون اچھا لگنے لگ گیا؟ ادھر سے بھی کپڑے پھٹے، ادھر سے بھی کپڑے پھٹے، اور کچھ تو آدھے ننگے، یہ تمہیں اچھے لگنے لگ گئے؟ یہ جنگلی زندگی تمہیں اچھی لگنے لگی؟ یہ وہ زندگی ہے جہاں یہ دنیا تمہیں حیوان بنانا چاہتی ہے، حیوان جہاں اخلاق و کردار کا نام ہی نہیں ہے۔ زنا کو فخر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور شراب اعلیٰ لوگوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور جوا پیسے والوں کے نشان سمجھے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جانا چاہتے ہو تو یہ وہی تو دور ہے جو مکہ والوں کا تھا، جہاں لوگ عورتوں کی عزت کے ساتھ ایسے کھیلتے کہ انہیں اپنی ماں اور بہنوں کا کبھی خیال نہیں آتا۔ یہ وہی مکہ تو تھا جہاں بیٹی پیدا ہونے پر گردن مروڑ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ حیوانی تو تھے، انسانیت یہ کام نہیں کراتی، حیوانی تو تھے۔ آج انہی کردار کی طرف تمہیں واپس لے جانے کے لیے دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور تمہارے پیچھے لگایا گیا ہے کہ تم اسی حیوانیت کے دور میں چلے آؤ، اسی حیوانیت کے دور میں۔ یہ گندی چیزیں تمہارے موبائل پر آج جس طرح سے میسر ہے، کس لیے؟ کہ رات بھر تم اپنے اخلاق کا قتل کرتے رہو، تمہاری آنکھوں کی حیا کو مار ڈالتے رہو۔ یہ دنیا نے آج مٹھی میں تمہیں زنا کے سارے طریقے سکھائے ہیں، ہر ننگا پن تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر پہنچایا ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ آج دنیا پورنوگرافی سے کئی ہزار کروڑ کی قیمت وصول رہی ہے، کما رہی ہے، صرف اور صرف تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، تمہیں شہوت پرست بنانے کے لیے، تمہیں اخلاق سوز حرکتوں کا عامل بنانے کے لیے۔ پوری دنیا پیسوں پر کھیل رہی ہے اور تم سے پیسے وصول بھی رہی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ یہ جو چند سانسیں ہیں اچانک اکھڑ جانے والی ہیں، اللہ نہ کرے انہی گندگیوں میں موجود ان لمحات میں تمہاری موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں انہی حالتوں میں جاؤ۔ آج توبہ کر لو اور اس بات کا عہد کر لو کہ اب میں جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کی رضا کے مطابق جیوں گا، میرے نبی جیسا پسند کرے میں ویسا جیوں گا۔ اور جانتے ہو میرے آقا کی محبت آ جائے تو آدمی اتنا بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہوتا ہے۔ الحمدللہ کسی بات کا خوف نہیں لگتا، اس لیے کہ ہر بار یہ احساس ہوتا ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مسلسل سفر میں، جبکہ میں ایسے سفر کرنے کا اہل بھی نہیں، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ نہ بیٹھیں میرے بیک پین کی وجہ سے، لیکن آج 10 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، میں نے کبھی یہ تکلیفیں محسوس نہیں کی، اس لیے کہ جب بھی نکلتا ہوں حضور کے نام پر نکلتا ہوں۔ گھر سے اگر نکلنا ہے تو یہی نیت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتیں چند لوگوں میں بکھیر کر آ جاؤں۔ اسی راستے اگر موت آ گئی تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ ہی تو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ بہت سارے ڈر اور خوف لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوتے ہیں، ہمیں بھی بتائے جاتے ہیں۔
کہ یہ علاقہ ایسا ڈینجر ہے، فلاں علاقہ ایسا سخت ہے، آپ ادھر سے سفر کریں گے یہ تکلیف ہو سکتی ہے، فلاں جگہ سے جائیں گے یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ احتیاط اپنی جگہ پر، تدبیریں اپنی جگہ پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں آج تک بحمداللہ تعالی کبھی خوف نہیں آتا، اس لیے کہ ہر بار یہ احساس ہوتا ہے کہ حضور ساتھ ہے، ہر بار یہ احساس ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب تک ہے، مولا جب تک نہیں چاہے گا پوری دنیا میرا ایک بال بھی نہیں نوچ سکے، اور اگر اللہ کو منظور ہے تو چیونٹی سے بھی موت ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ چیز دینا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب وفادار ہو جاؤ گے ہر چیز کا خوف تمہارے دل سے نکلے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میرے مرشد گرامی کی بارگاہ میں بیٹھا اور کچھ باتیں چل رہی تھی موت کے متعلق، بعد موت کیا ہونے والا ہے، قبروں کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی باعمل عالم سے سنو گے تو رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم حضور میرے مرشد کے پاس بیٹھے سن رہے تھے ان باتوں کو، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے سخت حالات ہوتے ہیں، قبر ہر ایک کو دباتی ہے، ہر ایک کو دباتی ہے، دونوں دیواریں آ کر اس کو دبا جاتی ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ہم قبروں میں لوگوں کو دفن کر کے آتے، بہت چھوٹی سی قبر ہوتی ہے، بند کر کے آتے ہیں، ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ بھی اس کا نظر نہ آئے، اتنا اندھیرا قبر میں ہوتا ہے۔ ایک سوال ہم نے یہ کیا کہ کیسے برداشت کر سکے گا آدمی، اتنی گھٹن ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا 3 دن کے بعد اس کی ناک سے اس کے پیٹ کا سامان باہر آنے لگ جاتا ہے، اس کے منہ سے، اور اس کے کانوں سے اس کا بھیجا بھی ابل کر کے باہر آ جاتا ہے۔ 8 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے، 40 دن کے اندر اس کے سارے اعضاء بکھر جاتے ہیں الگ الگ۔ تو ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ ایسے سخت حالات ہم کیسے برداشت کر پائیں گے قبر میں۔ ایک گاڑی نمبر ہے ہما خندہ بودند تو گریاں آنچو نازی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خندہ۔ آپ نے فارسی کا ایک شعر کہا کہ تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا دنیا میں آیا تھا، اور تیری پیدائش کی خوشی میں سارے ہنس رہے تھے، تیرے رشتہ دار سب ہنس رہے تھے، لیکن تو روتا ہوا آیا۔ ہر بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ تم سب روتے ہوئے دنیا میں آئے، لیکن ہمارے آنے کی خوشی میں کوئی رو نہیں رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، ماں بھی باپ بھی رشتہ دار بھی سب، ارے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، ہوتا یہی۔ اب شاعر یہ کہتا آج نازی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خندان۔ اب تو ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تیرا آخری وقت آئے تو سارے تیرے جانے کے غم میں رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پہ مسکرا رہے، تو مسکراتا ہوا دنیا سے جائے، توجہ چاہتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مسکراتے کیسے جائیں گے؟ کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے؟ ارے آخری وقت کس حالت میں آنے والا پتہ نہیں، موت سے پہلے اکثر کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے، موت کا درد اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ بیوی بچے بھائی بہن سب بھول جاتا ہے، مرنے والے کوئی نظر نہیں آتا، ایک قطرہ پانی اس کو ایک ندی پانی کے برابر لگتا ہے، ایک سمندر کے برابر اس کو لگتا ہے، اتنی پیاس کی شدت۔ ایسے حالت میں ہنسے گا کیسے، مسکراتے کیسے جائے گا؟ لیکن بزرگوں نے کہا مسکراتے ہوئے دنیا سے جاؤ، کیسے ہوگا؟ کون جائے گا مسکراتے ہوئے؟ اپنے کنٹرول میں نہیں، اختیار میں نہیں۔ میں یہ پوری باتیں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سنا وہ نقل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کبھی کوئی کسی شہر جاتا ہے کمانے کے لیے، یہاں سے کوئی ممبئی گیا کمانے کے لیے اور کماتا رہا، 10 سال کے بعد اگر اسے آنا ہے، اچھے کام کیا تھا، اس کا نام پیپر میں آ گیا تھا، کھٹکل بار والے انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا ایک بندہ ممبئی گیا تھا عزت کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ بھی جب آ رہا ہوگا تو کئی لوگوں کی محبت اسے
खुशियों में मुब्तला कर रखेगी कि भाइयों से मिलना है, बच्चों से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, सबके लिए सामान इकट्ठा करना है। और फिर जब वक्त आया तो मुस्कुराते हुए मुंबई से यहाँ आया अपने वतन में, अपने असली वतन में। लेकिन एक बंदा वो है जो गया तो था तुम्हारे गांव से, जाने के बाद चोरी चमारी में लग गया, डाकाधनी करने लग गया, गंदे कामों में इतना मशहूर हो गया कि पेपर में नाम भी आ गया। गांव वालों को भी पता चल गया हमारे गांव से जो बंदा गया था वो बड़ा गुमराह हो गया, गंदे कामों में लग गया है। अब 10 साल के बाद उसे भी गांव आना है, मुझे बताओ क्या मुंह लेकर आएगा? इज्जत से आएगा, मुस्कुराते आएगा? मुंबई से यहाँ आना उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। वो सोचता रहेगा पता नहीं कौन कौन पकड़ के मुझे पूछेगा, भाई पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे, अहबाब पूछेंगे, अरे भाई अच्छा तो गया था, क्या करके आया? इसलिए वो आना ही नहीं चाहता, और अगर आ भी गया तो मुंह लटकाए आएगा। ये मिसाल दे करके हज़रत ने फरमाया था यही हाल दुनिया से जाने वाले का। जब तुम आए थे अपना असली वतन छोड़कर, वो जन्नत है, और यहाँ तुम्हें अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए भेजा, नाम कमा लिया था इबादतों में, तो जाने के वक्त तो मुस्कुराहट आ ही जाएगी, इसलिए कि अपने असली वतन जाना। और अगर यहाँ बदनामी कमाया था, बुरे कामों में मुलविस था, तो मौत से पहले चेहरा पीला पड़ जाएगा कि कैसे जाऊं, फरिश्ते पूछेंगे क्या क्या करके आए, अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा क्या क्या करके आए। तो मरने वाले का चेहरा पीला पड़ जाए, फीका पड़ जाए, काला हो जाए, ये डर के मारे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये सुनो मेरे अजीज, एक बुजुर्ग की बात मैं बताता हूँ। मिस्र की सरजमीन पर एक बड़े शेख थे, शेख मुतवल्ली शाहरावी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। उनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा हुजूर की मोहब्बत में गुजरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तर्जुमानी करते रहे। लेकिन जब मौत का वक्त उनका आया, हमारे असातिज़ा वहां मौजूद थे या जिन्होंने ये रिवायतें बयान की है, तवज्जो चाहता हूँ, वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, उम्र उनकी 80 साल के करीब थी या उससे ज्यादा थी। सारे लोग खड़े थे, अक्सर अचानक उन्होंने कहा कि अब तुम सबके सब हट जाओ, तुम सबके सब हट जाओ। सारे लोग हट गए। उस शेख मुतवल्ली शाहरावी ने अपनी उंगली उठाई और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। इतना कहने के बाद उनकी आंखें बंद हो गई, उनकी रूह निकल गई। कलमा सुना आपने, मैंने क्या पढ़ा? दूसरा कलमा आपको याद है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन उस बुजुर्ग ने जाते वक्त जो कलमा पढ़ा वो ये था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, इतना पढ़ा था। एक बुजुर्ग आलिम दीन जो कहते हैं कलमा में तो ये कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का मतलब ये होता है। लेकिन इस बुजुर्ग ने जो पढ़ा उसका तर्जुमा मैं करा देता हूँ, तुम्हें खुद बात समझ में आएगी कि मौत कैसी आई थी। उन्होंने ये कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये उसी वक्त बंदा कह सकता है जब रसूल को सामने देख रहा है। ये कलमा उसी वक्त कहा जा सकता है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देख रहा हो। ये मौत है जब हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब होंगे, तो मेरे अजीजों चेहरे पर मुस्कान आ ही जाएगी, मुस्कुराहट आ ही जाएगी, ये दर्द ये खौफ भूल जाओगे। बात इतनी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से एक शख्स ने सवाल किया, कहा इमाम मैंने सुना है कि मौत अलग अलग अंदाज से आती है, मोमिन सालिह जो होता है उसकी मौत बड़ी आसानी से निकाली, रूह आसानी से निकाली जाती है, उसे तकलीफ नहीं होती, हालांकि निकालने वाला फरिश्ता एक ही है, मलकुल मौत इज़राइल। और कुछ लोगों की रूह इतनी सख्त निकाली जाती है कि वो तड़प तड़प करके बेकरार हो जाते हैं, रूह नहीं निकलती। ऐसा है, क्यों है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब कुरान पाक सूरह यूसुफ पढ़ ले तुझे पता चल जाएगा। सूरह यूसुफ पढ़ ले। वो बंदा गया पूरे कुरान पाक में सूरह यूसुफ को पढ़ा, कहीं मौत का तज़किरा नहीं आया कि मौत
ایک گنہگار کی ایسی آتی ہے، ایک صالح بندے کی ایسی آتی ہے، نہیں ذکر نہیں تھا. آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ توجہ. وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن جو زندگی ہے میرے عزیزوں توجہ سے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ شخص آیا، کہا میں پورا سورہ یوسف پڑھا، مجھے تو یہ بات نہیں نظر آئی کہ ایک صالح بندے کو، مومن کو آسانی سے روح نکالی جاتی ہے اور گنہگار کی بہت سختی سے. یہ تو کہیں نہیں ملا. آپ نے کہا پھر سے پڑھ کر کیا؟ پھر پڑھا، پھر آیا، کہا نہیں ملا. کہا کیا پڑھا سورہ یوسف میں؟ کہا سورہ یوسف میں یوسف و زلیخا کا قصہ تو پڑھا. کہاں پڑھا ہے؟ کہا اس میں کیا پڑھا؟ کہا زلیخا یوسف کے حسن پر فدا تھی، اور لوگ جب تانا دینے لگ گئے تو زلیخا نے ایک دن کیا کیا، شہر کی ساری عورتوں کو جمع کیا اور بڑی بڑی عورتوں کے ہاتھ میں لیمو اور چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں تو اسے کاٹ دینا. اور ساری عورتیں ہال میں بیٹھی ہوئی، اچانک یوسف علیہ السلام کو سجا سوار کر زلیخا لے آئی ساری عورتوں کے سامنے. عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں لگ گئی. پہلی مرتبہ حسن یوسف کو دیکھا. وہ کمال کا حسن تھا، کمال کا حسن تھا. اللہ تعالیٰ نے جو حسن خوبصورتی دی تھی یوسف علیہ السلام کو، کمال کا تھا. عورتیں دیکھنے میں ایسے مصروف ہوئی کہ زلیخا نے آرڈر دیا لیمو کاٹ دو. ان عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاروں انگلیاں کٹ گئی. قرآن کہتا ہے فلما فقطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. اس کی تفسیر میں ورنہ چاروں انگلیاں کاٹ لیا. جان بوجھ کر کے کوئی ایک انگلی بھی نہیں کاٹ سکتا. مدہوشی میں ہوگا تبھی کٹی ہوگی، مہ ہوگا تبھی کٹی ہوں گی. اب حسن یوسف کو دیکھنے میں مہ عورتیں چار انگلیاں کاٹ لی. جب یوسف علیہ السلام چلے گئے انہیں احساس ہوا کہ ہماری انگلیاں کٹی ہیں. یہ واقعہ تو سورہ یوسف میں ہے، قرآن میں ہے. اس شخص نے کہا یہ تو میں نے پڑھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، کیا تجھے اس بات سے اتنا سمجھ نہیں آئی، اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ یوسف علیہ السلام سامنے ہو تو چار انگلیوں کے کٹنے کا درد نہیں ہوتا، اور جس کے سامنے محمد رسول اللہ ہو اس کی روح نکلنے کا درد کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے جو تمہیں موت کے درد سے بھی آزاد کرتی ہے. اب اگر جینا ہے تو موت کے ڈر سے مت جیو، اس لیے کہ نبی پاک کے لیے جان رکھی گئی ہے. جس دن یہ جانی ہے ملک الموت سے پہلے میرے مصطفیٰ ضرور تشریف لائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری تمنا ہے. یہ ضروری نہیں ہم حضور پر واجب نہیں کرتے کوئی چیز. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تمنا ہی یہ رکھتے ہیں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اے سنی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا لگاؤ جتنا بڑھے گا، دنیا کا خوف اتنا ہی تمہارے سینے سے دور ہوگا. دنیا کا خوف تو دنیا کا خوف ہے، قبر کی تاریکی سے بھی آزاد ہو جاؤ گے. میں جو بات عرض کر رہا تھا، مرشد گرامی نے فرمایا قبر میں جانے سے خوف مت کرنا، ڈرنا مت. اس لیے کہ ہو سکتا ہے مرنے کے وقت میں احساس ہو بچوں کو چھوڑ جا رہا ہوں، جائیداد چھوڑ جا رہا ہوں، ماں باپ بھائی بہن سب چھوڑ جا رہا ہوں. لیکن اے بندے، جانے کے وقت تجھے احساس ہونا اس دنیا سے بہت اچھی دنیا میں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں جہاں صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے، اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، اور سب رسول اللہ کے دربار میں ہوں گے. مولا کریم نے اگر رحم فرمایا تو مصطفیٰ کے قدموں میں جا رہا ہوں. یہ تصور جس کا ہوگا موت کا ڈر اس کے سینے میں نہیں آئے گا، قبر کا خوف نہیں ستائے گا. عزیزان گرامی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں. ڈر کیسے نکلتا ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف کیسے جاتا ہے سینے سے میں آپ کو بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے احوال سنا رہے تھے. جب بھی کوئی انتقال کر جائے اور اسے دفن کر کے لوگ آ جاتے ہیں، قبر بند کر دی جاتی ہے. تم ابھی 40 قدم دور جا چکے ہوں گے، اللہ کے 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں. یہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں جن کی نیلی آنکھیں ہوں گی، کالا چہرہ ہوگا،
भयानक सूरत होगी, दांतों से जमीन फाड़ते हुए आएंगे, मुर्दे को उठाएंगे और सवालात करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तू हुजूर के बारे में क्या कहता था। ये सवालात करने के लिए फरिश्ते कब्र में आएंगे। हुजूर ने ये कब्र के हालात सुनाने के बाद उमर इब्ने खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, जब तुम कब्र में जाओगे और फरिश्ते आएंगे तो क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे। तवज्जो चाहता हूं, डर तो हर एक को है कि इतनी भयानक सूरत में फरिश्ते आते हैं तो क्या होगा। हजरत उमर ने क्या कहा सुनते हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र के हालात बात के मैं आपसे एक अरीजा ये करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी मेरे साथ होगी। सवाल भी क्या किया। आज जितनी मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत कब्र में भी रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, उमर, दुनिया की मोहब्बतें मौत तक रह सकती हैं, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी हश्र तक भी कायम रहेगी, हश्र में भी रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद अब जवाब क्या आता है सुनो। उमर से पूछा, तुम क्या जवाब दोगे, कब्र में फरिश्ते आएंगे। हजरत उमर खुशी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कब्र में भी अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी तो फिर ये मामला मुझे छोड़ दे, मैं खुद ही निपट लूंगा कि मुनकर नकीर को क्या कहना। मेरे अजीजों, ये कौन सी जुर्रत है। कोई जुर्रत कर सकता है कि मैं देख लूंगा क्या करना है फरिश्तों के साथ। ये जुर्रत आती है तो इश्क मुस्तफा की बदौलत आती है। हुजूर का सहारा था। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और बहुत ताकतवर हूं, मैं खुद देख लूंगा। कहा, अगर आपकी मोहब्बत सलामत रही, कब्र में भी अगर ये बाकी रहती है तो फिर मैं खुद जवाब दे लूंगा। और रिवायत में ये मिलता है, आपका इंतकाल हो गया, ये बात तो आई गई मजलिस में। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद हजरत उमर के इंतकाल के बाद, दफन करने के कई दिन के बाद, मैंने ख्वाब में देखा अपने बाबा जान को। ख्वाब में देखते ही मैंने पूछा, अब्बा जान, कब्र के हालात कैसे हैं और क्या वो फरिश्ते आए थे जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था, और आपने उनके साथ क्या किया, क्या जवाब दिया। हजरत उमर ने अपने बेटे के ख्वाब में कहा, हाँ बेटा, आए तो थे। जब सब दफन करके चले गए तो आए दोनों फरिश्ते और उन्होंने उठाया और पूछा, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे खुद पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा रब कौन है। तो वो फरिश्ते आपस में एक दूसरे को देखने लगे, ये कौन है जो हमसे सवाल कर रहा है। जाहिर सी बात है, हर मुर्दे को मुनकर नकीर पूछ रहे हैं, ये कौन है। तो उनमें से एक फरिश्ते ने कहा कि ये साहिबे रसूलुल्लाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। और उसके बाद फरिश्ते आगे चल पड़े, इसलिए कि इसके सीने में हुजूर की मोहब्बत है। और इसीलिए मेरे अजीजों, बाज़ मोमिनीन वो है जिनको फरिश्ते किसी के मुतालिक कहा गया, कब्र में सवालात होते हैं, उसके कई 100 साल गुजर जाएंगे, जवाब नहीं दे पाता है, भूल चुका होगा। और कुछ वो है जो 1 मिनट भी नहीं लगता कि वो सारे जवाब दे चुके होते हैं, और फरिश्ते उनसे कहकर चले जाते हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे दूल्हा सोता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। या उन्हीं लोगों को कहकर के फरिश्ते जाते हैं जिनका सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा था, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले,
عزیزان گرامی وقار، آج تمہیں بھی میں وہ میسج دے کر کے جاتا ہوں جو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں سب کو کہا تھا، اے مسلمانوں، یہاں سے جانے کے بعد کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا غمگسار نہیں ہوگا، قبر میں اگر تمہیں کوئی مدد کے لیے آ سکتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات ہے، صرف وہ رسول پاک کی ذات ہے جو اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے وہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی لیے مرشد گرامی نے یہ اپنے نعتیہ دیوان میں کہا تھا، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں، جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، مرنا تو ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو بھی ہے، یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی ہیں، یہ دھڑکنے والا دل رک جانے والا ہے، ایک دن یہ سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ اس لیے وہ دن آنے سے قبل اس میسج کو بار بار دہراتا ہوں میں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، زندگی ایسی گزارو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں آپ سے ایک طلب رکھتا ہوں، بس ایک طلب، میرے بچے، میرے جوان، جتنی عزتیں تم نے دی ہیں، جتنی محبتیں تم نے دی، اللہ تمہارے سب یہ دلوں کو سلامت رکھے، سب کی زندگیاں خوشحالی میں رکھے، اور آپ کی قبریں اللہ تعالیٰ روشن رکھے۔ لیکن میں اتنی طلب تم سے رکھتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، اے میرے عزیز جوانوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تمہارے پاس، امانتیں تمہارے پاس، ایک بار اب کھڑے ہو جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر اور دنیا کو یہ باور کراؤ، یقین کراؤ، محمد عربی کے غلام مرے نہیں ہیں، زندہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہے، اور ان کے اخلاق و کردار کا پرچم لے کر ہر گلی کوچے میں جائیں گے، اور اب جینے کا سلیقہ دنیا کو بتائیں گے، جیئیں گے تو مصطفیٰ کے طریقے پر جیئیں گے، اور پھر ہر ایک سے یہ کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ مجمع کو گرم کرنے کے لیے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ جو یہ نعرہ لگاتا ہے اسے احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، وہ اپنے آقا سے کہہ رہا ہے، آقا میں حاضر ہوں، آقا میں حاضر ہوں۔ تو یاد رکھنا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نعرہ لگا رہے ہو تو کس شکل کے ساتھ حاضر ہو رہے ہو، کس عمل کے ساتھ حاضر ہو رہے ہو، کون سے اخلاق کے ساتھ حاضر ہو رہے ہو۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ورنہ ہوگا یہ کہ تم کہاں جی رہے تھے اور اچانک مجمع میں اٹھ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نہیں میرے عزیزوں، آج ایک عالم سے بھی کوئی ملنے آتا ہے تو وضو کر لیتا ہے، چہرہ دھو لیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے اچھے، اور اس کے بعد جا کر کے ملتا ہے، وہ تو رسول اللہ کی بارگاہ ہے، آقا کونین کی بارگاہ ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یہ وہ مقام ہے جہاں جنید بغدادی، بایزید بستامی بھی آتے تھے تو سانسوں کو بھی روک لیا کرتے تھے، سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ نکلنے والی سانس سے میرے آقا کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی بات کرتے ہو، تو ایک بار اپنے اوپر نظر ڈال لینا۔ شرمندگی آئے گی اپنے گناہوں سے، لیکن مایوس نہ ہونا، ان کے دربار سے دور نہ جانا، بلکہ پھر آ کر کے کہنا یا رسول اللہ، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہے تو آپ کے، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہے تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے، تم سے جو منہ چھپائے تو کرے کس کے سامنے، تم سے جو منہ چھپائے تو کرے کس کے سامنے۔ یا رسول اللہ، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ آپ ہیں میرے آقا، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر اتنا عرض کرنا، اپنے اخلاق برے ہیں، کردار برے ہیں، لیکن کھڑے ہو جاؤ اور جب لبیک کہتے ہو حضور کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہوئے کہنا، کیا اگر اصلاح بھی ہوگی تو وہیں سے ہوگی۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ یا رسول اللہ،
मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। इसलिए मेरे अजीजों, ये फाइनल बात समझ करके चलना, इज्जत उन्हीं के कदमों में है, शोहरत उन्हीं के कदमों में है, बरकत उन्हीं के कदमों में है, रिफात उन्हीं के कदमों में है, इज्जत उन्हीं के कदमों में है। और जो यहाँ से मुंह फेरा वो हर जमाने में जिल्लत और रुसवाई का शिकार है, दुनिया में भी, कब्र में भी और हश्र में भी। इसीलिए आपसे मैं ये ऐलान कहना चाहता हूँ, इज्जत चाहते हो यहाँ पर कब्र में और हश्र में, तो आ जाओ, दुनिया की गुलामी की जंजीरें तोड़ डालो और अपने गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा डाल लो। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है, हबशा के रहने वाले बिलाल काले अगरचे थे, नाक उनकी नक्शे अलग थे जो हबशियों के हुआ करते हैं, लेकिन जानते हो जिंदगी में अक्सर हिस्सा उन्होंने मक्का के उन काफिरों की गुलामी की थी। लेकिन जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, अपने आप को हुजूर के हवाले कर दिया, कोड़े भी खाए, आग पर भी लेट गए, गरम सिल भी सीने पर रख लिए, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में गद्दारी नहीं किया, बेवफाई नहीं किया। इसका सिला क्या मिला? 6 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ लाए तो दुनिया देख रही थी, वही गुलाम बिलाल जो काले थे, हबशा के थे, जिन्हें मक्का वाले कोड़े मारते थे, पैरों में रस्सियां बांधकर गलियों में खींचते थे, लेकिन आज रसूल के गुलामों के साथ आ रहा है। मक्का फतह हो चुका, मेरे मुस्तफा ने पहली अजान देने के लिए, पहली अजान देने के लिए मक्का में अगर किसी को काबे की छत पर चढ़ाया था तो बिलाल हबशी को चढ़ाया था, ताकि दुनिया ये देखे कि जो नबी की गुलामी में आ जाता है, मौला उसे काबे की छत पर भी चढ़ा देता। जीजाने गिरामी, इससे बड़ी इज्जत क्या है, इससे बड़ी रिफात क्या है? आज मैं खुद भी ये कहता हूँ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। आज दुनिया मुझे अगर मोहब्बत की निगाह से देखती है, या आप मुझे पलके बिछाकर इस्तेमाल करते हो, तो इसलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूँ, इसलिए आज दुनिया इज्जत देती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात इतनी सी है, बिक जाओ बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज के बाद नौजवानों ये अहद करके उठना कि अब जिंदगी गुजारेंगे, तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नहीं होने चाहिए, तुम्हारे हाथों में नशे की बोतलें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी के शब और रोज बेहयाई के नहीं हो सकते। इन हसीनाओं के दामे फरेब में फंसकर तुम अपने अखलाक का कत्ल नहीं कर सकते। तुम अब दुनिया को ये बताओ, औरतों की इज्जत की हिफाजत नबी के गुलाम करेंगे, दुनिया से नशा की मुक्ति, नशा के खिलाफ आवाज रसूल पाक के गुलाम उठाएंगे। आज दुनिया तुम्हें ये समझाने ना आए कि नशा खराब है, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बल्कि तुम रसूल पाक के गुलाम हो, जिस नबी पाक के एक ऐलान के बाद मदीने के सारे लोगों ने शराब के मटके ऐसे तोड़ दिए थे कि हर गली, हर गटर, हर नाला शराब से बह रहा था। एक कतरा भी उन्होंने हुजूर के ऐलान के बाद अपने होठों से शराब का नहीं लगाया। आज मुसलमानों को ये चाहिए कि दुनिया को ये बताएं, हम हैं जो नशा से आजाद कराएंगे, इसलिए कि हमारा रिश्ता रसूल पाक की जात से है। हम दुनिया को अमन सिखाएं, हम दुनिया को अखलाक सिखाएं, हम किरदार लोगों को सिखाएं। बच्चियों की इज्जत की हिफाजत क्या होती है, मुस्तफा के गुलाम सिखाएंगे। आप डर करके नहीं जिएंगे, जो बात करेंगे वो नबी पाक की मोहब्बत में बरसरे ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह नज़ीर। अब खौफ है किसी के दिल में? मुझे इतना सुनने के बाद इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत तो खौफ निकल ही जाना चाहिए। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का इनाम है हमारे इस उम्मत पर, नबी पाक के
آج بھی 14 صدیوں کے بعد بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بچی اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے تو کفر کی طاقتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ ابھی حالات دیکھا ساؤتھ سے ایک نوجوان بچی نے صرف ایک نعرے تکبیر سے 40 گیدڑوں کا مقابلہ کیا. 50 کتے بھی میری ایک بہن کا کچھ نہیں کر سکے. ارے وہ برقع پوش خاتون نہ بڑی طاقت کے حامل ہے, نہ اس کے پاس اسلحہ ہے, نہ چاقو بندوق ہے, کچھ نہیں ہے. 50 کتے بھونکتے بھونکتے قریب تو گئے, صرف نعرے تکبیر میں اتنی اثر ہے, اتنی طاقت ہے کہ کسی کا پاؤں آگے نہ بڑھ سکا. اسی لیے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس, حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. عزیزان گرامی اس حوصلے کے ساتھ جیئے الحمدللہ. اب بچوں کو بھی یہی تربیت دینا کہ بیٹا ہر چیز میں کمپرومائز کر لینا, لیکن نبی کی عزت میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اسلام کے شعائر کو چھوڑ کر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں دوسروں کا بھی دل رکھ لیا کرے. میں کہتا ہوں میں ہر ایک کا دل رکھوں گا لیکن میرا دین چھوڑ کر کے نہیں, میرے نبی پاک کی محبت چھوڑ کر کے نہیں. حضور کی تعریف کرے, میرے دین کو حق تسلیم کرے. ہر ایک کا دل رکھنا ہم جانتے ہیں, ہر ایک کا دل ہم رکھیں گے, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا. ہم دل رکھتے ہیں, کسی کو زبردستی مار پیٹ کرنے کی ہماری عادت بھی نہیں, اور نہ ہی ہم ایسا اعلان کرتے ہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ اگر میرے نبی پاک کی شان میں انگلی اٹھاؤ گے, اسلام کے خلاف بھونکو گے یا رب ذوالجلال کی ذات پر بولو گے, تو پھر ہم جو جواب بن سکتا ہے وہ جواب ضرور دیں گے. اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین پر حملے ہونے کے بعد ایک بزرگ نے فرمایا تھا جب تمہاری جان پر کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لینا. صدقہ دیتے نا, جانور کا صدقہ دیا یا کوئی گیہوں چاول صدقہ دیا. جب تمہاری جان پر کچھ بن پڑے صدقہ دے کر جان بچا لینا, لیکن جب نبی کی عزت کی بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کر لینا. یہ حسینی کردار ہے, یہ حسینی کردار ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. اس لیے آج ہم جو بھی بولتے ہیں ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے خون کا آخری قطرہ دینے کو بھی تیار ہیں. تیار ہیں انشاءاللہ. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنائیں گے انشاءاللہ. آج سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اے رب ذوالجلال میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. مولا جب تک میں جیوں میری دھڑکنیں میرے نبی کے نام پر فرما دے. اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں میری آنکھوں کو حضور کے دیدار کے لیے کھلی رکھ, اور میری زندگی کے ہر لمحے کو مصطفیٰ کریم کی عزت کی حفاظت کے لیے وقف فرما دے. یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اے کریم خدا وہ زندگی دے جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے. اس وقت تک ہمارا جنازہ نہ اٹھے جب تک تو اور تیرے رسول ہم سے راضی نہ ہو جائے. مولا اس ہر لمحے سے ہماری حفاظت کر جس میں تیری ناراضگی ہے یا تیرے نبی کی ناراضگی ہے. ہمیں ہر اس زندگی سے, ہر اس اخلاق سے, ہر اس کردار سے بچا لے جو اخلاق و کردار مجھے تیرے نبی سے دور کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اس کھٹکل بہار میں موجود اس سنی مجمع کو مولا اٹھنے سے پہلے بخشش کا اعلان فرما دے. اے اللہ جتنے یہاں موجود ہیں سب کو ناموس رسالت پر مر مٹنے والی جان عطا فرما دے. تیرے نبی پاک کے قدموں میں قربان ہونے والی زندگی عطا فرما دے. قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بہوؤں سب کی عزتوں کی تو حفاظت فرما. اسلام کے خلاف رسول پاک کی شان کے خلاف جو کتا بھوکے اے مولا تو اسے نیست و نابود فرما دے, اسے کیفر کردار تک پہنچا دے, اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دے. اے خالق کائنات, اے احسن الخالقین, تیری بارگاہ میں دعا گو ہے یہاں تیرے نبی کی آل آرام فرما ہے, تیرے
نبی کی خوشبو یہاں پر موجود ہے. ان کے قدموں کی برکت سے ہم سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کے لیے کشادہ فرما دے. اے اللہ مرنے سے پہلے, آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار زندگی میں وہ گھڑی عطا کر جب میری آنکھیں کھلے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکم.